الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے آخری ایام سے گزر رہا ہے اور عنقریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ کی نسبت سے 3 کام کرنے کے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 3 اہم کام کریں۔ نمبر 1 استقبال رمضان، نمبر 2 احترام رمضان، نمبر 3 اہتمام رمضان۔ پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ استقبال رمضان ہے۔ استقبال رمضان کا معنی یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں رمضان مبارک کے مہینہ کو پانے کی خواہش ہونی چاہیے۔ ہماری یہ تمنا، ہماری یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے رمضان مبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور استقبال اس دعا سے کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کے مہینہ میں بھی دعا فرماتے، شعبان کے مہینہ میں بھی دعا فرماتے کہ اے اللہ رجب کے مہینہ کو اور شعبان کے مہینہ کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے، اور زندگی میں اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ پھر دیکھ سکے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں کہ کائنات میں کسی کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں نہ ہوں گی، بلکہ اس قدر آپ کا اعزاز اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی سفارش کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کی بخشش فرمائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے ہی رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان کے مہینہ کو پانے کی خواہش کیوں فرماتے تھے؟ خواہش اس لیے فرماتے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کر کے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے علاوہ اور رمضان مبارک سے پہلے ہی پورا سال آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت اتنی کرتے تھے کہ عام طور پر دوسرے انسانوں سے اتنی عبادت ممکن ہی نہ تھی۔ عام راتوں میں آپ
اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اللہ پاک کی اتنے عبادت فرمایا کرتے تھے، دیکھنے والا آپ پہ ترس کرتا کہ اس قدر عبادت کا اہتمام کیوں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو اللہ کی ہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی دیر تک قیام کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو آپ تو بخشی بخشائی ذات ہے، تو پھر آپ کو اتنی مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو اے عائشہ، کیا میں اللہ رب العزت کا برگزیدہ اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگرچہ اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ بہت عطا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی زیادہ عبادت کر کے میں اللہ رب العزت کا برگزیدہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ کائنات میں سب سے زیادہ نیک ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ نیکیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود عام دنوں میں معمول تھا کہ اللہ رب العزت کے آگے عبادت کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، کھڑے ہوتے تو کو حد کر دیتے، رکوع میں جاتے تو انتہا کر دیتے، سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے۔ بسا اوقات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے خوف ہو جاتا کہ شاید حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یعنی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہ آپ کی 11 مہینے کی عبادت کا یہ حال ہے کہ آپ اتنی لمبی عبادت کرتے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی 2 مہینے پہلے ہی خواہش فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے اور زندگی میں اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ سکوں۔ جو ذات بخشی بخشائی ہے، بلکہ ان کی سفارش کی وجہ سے دوسروں کی بخشش نہیں ہے، وہ 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ میں اور آپ تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے ملوث ہے، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی خواہش کا کتنا کہ زیادہ اظہار ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کا کتنا کہ احترام ہونا چاہیے۔ اس سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تک مسلسل یہ وظیفہ اختیار کیے ہوتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو ہمیں اس کا کس قدر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا اندازہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ میں اس قدر محنت اور مشقت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بڑھ کر کہیں زیادہ مشقت فرماتے، اور اس کی حد یہ بیان فرمائی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان مبارک کا مہینہ عام طور پر اپنی کمر مبارک بستر پر نہیں لگاتے تھے۔ 11 مہینوں میں عبادت کا یہ حال ہے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، رمضان مبارک میں عبادت کا یہ حال ہے کہ اپنی کمر مبارک بستر پہ نہیں لگاتے تھے، اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ کھپاتے تھے۔ تو بخشی بخشائی ذات کا یہ حال ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کمر مبارک آپ بستر پہ نہیں لگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے۔ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کے اندر عبادات کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے، اس چیز کا اندازہ ہم خود اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے کا استقبال ہے۔
استقبال کا معنی رمضان کے آنے سے خوش ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اگر بندے نے پچھلی مرتبہ اپنی سستی کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے، اب پہلے سے عزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ میرا کوئی بھی روزہ نہیں چھوٹے گا۔ اگر بندے سے سستی کی وجہ سے پچھلے رمضانوں میں تراویح کبھی چھوٹ گئی ہے، اس سال عزم یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سال تراویح نہیں چھوڑوں گا۔ اگر پچھلے سالوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کم کر سکا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سال عزم کر لے کہ پہلے سے کہیں زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ اپنے آپ کو بھی رمضان میں عبادات کے لیے تیار کرے، اپنے خاندان، اپنے محلہ، اپنے عزیز دوست، اپنے اقارب، اپنے چاہنے والے، اپنے محلہ والے، اپنے ساتھی نمازی، ان کو بھی اس چیز کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پچھلے سالوں میں ہم سے روزوں میں کوتاہی ہوئی ہے، تراویح میں کوتاہی ہوئی ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں کوتاہی ہوئی ہے، نوافل میں کوتاہی ہوئی ہے، تہجد کی نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، لیکن اس سال انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سے کہیں بڑھ کر رمضان میں ان عبادات کا اہتمام کریں گے۔ اس عمل کو ہم کہہ سکتے ہیں استقبال رمضان۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا۔ میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے شب برات گزری ہے۔ شب برات کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو، حضرت اسرائیل کو بہت سارے معاملات سپرد کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کو اگلے سال جو لوگ فوت ہونے والے ہیں ان کی لسٹ دے دی جاتی ہے کہ بھئی ان لوگوں نے اگلے سال فوت ہونا ہے اور آپ نے ان کی جان قبض کرنی ہے۔ میرے بھائیو، شب برات گزر چکی، حضرت اسرائیل کے ہاتھ لسٹ آ چکی، پتہ نہیں اس لسٹ کے اندر میرا اور آپ کا کس کس کا نام ہو۔ ہمیں چاہیے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مہلت عطا کی ہے، ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، شاید یہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہو، ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے پر ہم پوری کی پوری ساری کی ساری صلاحیتیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں خرچ کر دیں۔ تو پہلا کام جو کرنے کا وہ کیا جی؟ استقبال رمضان۔ نمبر 2، رمضان شروع ہو تو رمضان مبارک میں ایک کام عام کرنے کا ہے، وہ ہے احترام رمضان، کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، اب رمضان کے مہینے کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ احترام کا معنی کیا؟ کہ رمضان مبارک کی قدر اور عزت کی وجہ سے، اس کے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ رمضان کے تقدس کے خلاف ہو۔ میرے بھائیوں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، بس اوقات روزہ بھی نہیں رکھتے، شریعام گلیوں میں کھاتے اور پیتے پھرتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ گناہ کے کام جس طرح باقی 11 مہینوں میں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتے نظر آتے ہیں۔ زندگی میں فرق نہیں آتا، اپنی روٹین میں فرق نہیں آتا، اپنی سوچ اور فکر میں فرق نہیں آتا، بلکہ رمضان کے تقدس کو ایک تو روزہ نہ رکھ کے پامال کرتے ہیں اور دوسرا شریعام ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شراب پی جا رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، حرام کمایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے اور اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح اس کا احترام کرنے والے بن جائیں جس طرح کہ اس کے احترام کا تقاضا ہے۔ میں پچھلے سال ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اس اخبار میں یہ بات لکھی تھی کہ ہندوستان میں ایک خاتون ہے جو کہ پولیس کے محکمے سے وابستہ ہے اور اس خاتون نے کئی سالوں سے ہے ہندو،
کئی سالوں سے اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینہ میں مسلسل روزے رکھتی ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو ہندو ہے، تیرا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، تجھے روزے کا فائدہ کیا ہے؟ نیک اعمال کا فائدہ تو تب ہوگا جب بندے کے پاس ایمان ہو، تیرے پاس تو ایمان نہیں ہے، تجھے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے اور تو روزہ کیوں رکھتی ہے؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی بے شک میں مسلمان نہیں ہوں لیکن مسلمانوں کے علاقہ میں ضرور رہتی ہوں، مسلمانوں کے محلہ میں ضرور رہتی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں اگر مسلمان رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں اور ان کے ہاں یہ مقدس مہینہ ہے، میں جانتی ہوں کہ اگر میں رمضان کے مہینہ میں وہ کام کروں گی جو مسلمانوں کو پسند نہیں ہے، وہ کام کروں گی جو رمضان کے مہینے کے شان نہیں ہے، شریعام گلیوں کوچوں میں کھاؤں گی، رمضان کے تقدس کو پامال کروں گی، تو اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی۔ تو میں مسلمانوں کی دل آزاری نہیں چاہتی، اپنے محلے علاقے والوں کی دل آزاری نہیں چاہتی۔ اس وجہ سے کئی مہینوں سے میں نے معمول بنا رکھا ہے کہ میں ہر سال رمضان کے روزے رکھتی ہوں۔ تو میرے بھائیو، اگر غیر مسلم کی یہ سوچ بن گئی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے لیکن ہم روزہ رکھنے کو تیار نہیں، ہم اس کا احترام کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائیو، جو دوسرا کام کرنے کا ہے وہ احترام رمضان ہے۔ اگر ایک بندہ کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کوئی بہن اپنے ماہانہ معمول کی وجہ سے، ماہانہ پیریڈ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو شریعام کھانے پینے کی اجازت ہے۔ رمضان کے احترام کا تقاضا یہ ہے، اگر وہ بیمار ہے، اگر اس کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، شریعام کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ چھپ کر اگر اس نے کچھ کھانا ہے تو کھائے، وگرنہ رمضان کا تقدس پامال ہوگا۔ بغداد کے اندر ایک عیسائی شخص جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، بیٹے نے جیب سے کوئی چیز نکالی اور کھانا شروع کر دی۔ عیسائی باپ نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کس شہر سے گزر رہے ہیں؟ یہ بغداد شہر مسلمانوں کا مرکز ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر سب لوگ روزہ دار ہیں، تو گلی کے اندر شریعام کھاتا پیتا جا رہا ہے، کیا اس سے ان لوگوں کی دل آزاری نہ ہوگی؟ کیا اس سے ان لوگوں کو تکلیف نہ ہوگی؟ تو اپنے عمل کے ساتھ ان کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ ایک کافر کی یہ سوچ ہے، لیکن یہ سوچ آج ایک مسلمان کی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے رمضان مبارک کے مہینہ میں رمضان کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ جب رمضان کا ہم نے استقبال بھی کرنا ہے اور اہتمام بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، تو تیسرا ایک اہم کام جو کرنے کا ہے وہ ہے اہتمام رمضان۔ اہتمام رمضان کا معنی، جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا اب عبادات میں لگ گئے، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی ادا کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، یہ اہتمام رمضان ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، یہ اہتمام رمضان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی یہ فضیلت بتائی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ ایمان کی حالت میں حساب و کتاب کے خوف سے، اللہ کے ہاں پکڑے جانے کے خوف سے رمضان مبارک کے مہینہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تراویح کے بارے میں بھی فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ رمضان کے مہینہ میں جو بندہ تراویح ادا کرتا ہے ایمان کی حالت میں حساب و کتاب کے خوف سے، اللہ رب العزت اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان جب روزے رکھ لیتے ہیں، عید کی نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے یہ بندے یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟
فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ انہوں نے پورا مہینہ عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، تلاوت کی ہے، تسبیحات کی ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں پھر یہ اب میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ یا باری تعالیٰ انہوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں ہمیں اس کا حق مل جائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا جب یہ بات ہے تم سب گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار لوگ جب عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں رمضان کی اہمیت کو سمجھیں۔ بعض دوست پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کون سا کام ہے جو اہم ہے کرنے کا؟ تو میرے بھائیوں رمضان میں کاموں میں اہم کام سب سے پہلے روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ رمضان کو قرآن کے ساتھ بہت نسبت ہے، قرآن کو رمضان کے ساتھ بہت نسبت ہے۔ رمضان اعلیٰ مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے لیے رمضان کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھو رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر واضح ہدایت کی دلیلیں بیان فرما دی ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی چیز بتا دی ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک کی یہ عظمت ہے، قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان تمام مہینوں سے افضل تھا، قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل تھی۔ اللہ پاک نے افضل کتاب کے لیے افضل مہینے کا انتخاب فرمایا کہ اللہ پاک نے افضل مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ پھر رمضان کی ساری راتیں افضل ہیں، رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے، اپنے اجر اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم کے نزول کے لیے راتوں میں سب سے افضل ترین رات کا انتخاب فرمایا جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت آپ حضرات جانتے ہیں۔ دیکھو قرآن پاک افضل کتاب تھی، افضل مہینے کا انتخاب کیا، افضل رات کا انتخاب کیا، اور جس ذات پہ نازل کیا وہ ذات بھی تمام ذاتوں سے اعلیٰ تھی۔ تو قرآن پاک کا اعزاز بھی معلوم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی معلوم ہو گیا، رمضان کا اعزاز بھی معلوم ہو گیا۔ تو رمضان کو قرآن سے بہت مناسبت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت عام مہینوں کے قرآن پاک کی تلاوت پہلے سے کہیں زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل آتے تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر جو ہے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین سے حضرت جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، زیادہ سے زیادہ اور عبادات کرنے والے بن جائیں، پھر رمضان کے اہتمام کا حق حاصل ہوگا۔ آج اگر ہمارے اندر یہ سستیاں پائی جاتی ہیں، پورے کا پورا سال بسا اوقات گزر جاتا ہے، قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم نے قرآن پاک کا یہ ادب سمجھ رکھا ہے کہ اس کو اونچی جگہ رکھا جائے، گھر کے اندر ایسی اونچی جگہ رکھتے ہیں بسا اوقات پورا سال ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم پڑھے جانے کے لیے آیا ہے، قرآن پاک عمل کیے جانے کے لیے آیا۔ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب القرآن۔ اللہ پاک نے اس کلام کا نام رکھا جس کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس کو سن کر مسلمان ہو رہے تھے لوگ۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ جو بندہ قرآن کو سنتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، آپس میں پروپیگنڈا یہ کیا، سازش یہ کی، ہم قرآن کریم کو سنیں گے نہیں۔ جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں یا صحابہ کرام میں سے کوئی پڑھتا ہو، ہم شور و گل کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک نے اس پروپیگنڈے کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بلکہ شور و گل کیا کرو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ رہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس پروپیگنڈے کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام کا نام قرآن رکھا۔
جس کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، پراپیگنڈے کا جواب دے دیا کہ یہ کتاب میں ایسی نازل کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، اب بھی پڑھی جاتی ہے اور آئندہ بھی پڑھی جائے گی، ماضی میں بھی پڑھی گئی، اب بھی پڑھی جا رہی ہے، مستقبل میں پڑھی جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیادہ پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ جس طرح اور مہینوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے سے کہیں بڑھ کر اہتمام ہونا چاہیے، اور اللہ پاک نے ایک غیبی انتظام فرما دیا، ایک سسٹم دے دیا۔ رمضان المبارک کے اندر تراویح میں ایک قرآن کریم کا ختم کرنا سنت ہے، تو حافظ قرآن سناتے ہیں۔ قرآن کریم ویسے ہی پوری دنیا میں پورا سال الحمدللہ باقی کتابوں سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ گیتا کے ماننے والے موجود ہیں، گرنتھ کے ماننے والے موجود ہیں، تورات زبور کا نام لینے والے موجود ہیں، لیکن ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا سسٹم موجود نہیں جس کی تلاوت ان کے ہاں سب سے زیادہ اپنی مقدس کتاب کی جاتی ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے پورا سال ہی اس کا بڑا زبردست اہتمام فرمایا ہے کہ اس کتاب کے لاکھوں نہیں، اس سے کہیں زیادہ حافظ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ حافظ صبح سے لے کر فجر سے لے کر رات عشاء تک قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا معمول ہوتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو سارے حافظ جو بیچارے بس اوقات اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، بس اوقات اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت اگر نہیں کر سکے تو اس مہینے کے اندر وہ پہلے سے کہیں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ پاک نے نعمتیں اگر ہمیں عطا کی ہیں، ہم رمضان کی بھی قدر کرنے والے بن جائیں اور قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کی بھی قدر کرنے والے بن جائیں، تو تین کام کرنے کے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ نمبر ایک، استقبال رمضان، یعنی رمضان کو شروع ہونے سے پہلے پانے کی خواہش کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا۔ نمبر دو، احترام رمضان، رمضان کے مہینہ کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے رمضان کا تقدس پامال ہو۔ نمبر تین جو ہے وہ ہے اہتمام رمضان، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس مہینہ کی عزت اور قدر کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں کھپانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔